صاحب آپ نے خلافت کے حوالے سے جو کہا تھا 1920 میں خلافت ختم ہو گئی تھی، تو آپ کی نظر میں کیا ابھی مطلب پاکستان میں یا مطلب کوئی ایسا یہی کام ہو رہا ہے کہ مطلب خلافت کا کوئی پلیٹ فارم کر رہا ہے؟ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 1920-22 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، تو اب کیا دوبارہ پاکستان میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ خلافت کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ خلافت جو قائم ہوئی تھی نا، وہ کہتے ہیں لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا پاتی ہیں۔ کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم مغل حکومت سے بھی گئے جو ہندوستان میں تھی، اندلس کی حکومت بھی گئی۔ تو اب تو یہ ہے کہ جو ملک بچے ہوئے ان کو بچائیں۔ اگر اب ہو تو پتہ ہے کہ خلافت کی ساری تحریکیں اسلامی ملکوں میں شروع ہوتی ہیں، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تھوڑی سی طاقت ہمارے پاس رہ گئی ہے وہ بھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں زمینی اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایسا کام کرو جو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ بار بار میں مثال دیتا ہوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی انہوں نے، ان کو پتا تھا ہم اپنے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتے، ہم بغاوت کر دی تو ہم تو اس سے بھی گئے۔ تو اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، کلیم اللہ کو، اور ان کو بھی حکم نہیں دیا تلوار لے کے چلے جائیں آپ، بلکہ ان کو بھی کہا کہ زمینی اسباب کو دیکھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعون کو دعوت دو، تو حضرت موسیٰ نے گراؤنڈ ریئلٹی پیش کی کہ اللہ میں کیسے دعوت دوں جا کے، وہ تو مجھے قتل کر دے گا۔ یہاں اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ کو قتل نہیں ہونے دوں گا میں، یہاں اللہ کی گارنٹی تھی، اس لیے پھر موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں دعوت دینے۔ اگر اللہ کی طرف سے گارنٹی نہ ہوتی تو کبھی نہ جاتے۔ تو اب نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی گارنٹیاں نہیں ہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو اسباب سے ہمیں سوٹیبل طریقہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، پھر جو اللہ کی مدد آسمان سے آئے گی۔ شروع میں ہی ہم وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے اسباب سے ہٹ کر ہے، تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ جتنے اسکالرز خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے، صرف باتیں پھینک رہے ہیں بیٹھ کے، اپنے ہی ملکوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور یہ دوسرے ملکوں میں جا کے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں لا مضبوط ہے، تو وہاں کوئی ایک لفظ بھی ان کی ریاست جو خالصتاً کفریہ ریاستیں ہیں، وہاں جا کے ایک لفظ اس ریاست کے خلاف نہیں بولتے۔ اور جن ریاستوں کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، عملی کوتاہیاں ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ دارالحرب ہے، یہاں یہ کرو وہاں وہ کرو۔ اس لیے خلافت کے نام پہ ان نعروں کے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔